دوستو پچھلی قسط کے اختتام پر آپ نے دیکھا تھا کہ الپرسلان حسن عطا بے کو کافروں کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اپنے سلطان کے پاس آ گئے تھے، جس پر سلطان اور چاوری بے بہت خوش ہو گئے تھے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ مر قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے اور راجہ اقچا خاتون سے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا قبیلہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پر کیوں جاتی ہو۔ اقچا خاتون راجہ سے کہتی ہے کہ آپ اتنی فکر مند کیوں ہیں۔ راجہ کہتی ہے کہ چاروں طرف ڈاکو ہیں اور تم کو خود پر اتنا بھروسہ ہے کہ کہیں بھی اور کسی بھی وقت قبیلے سے نکل جاتی ہو اور کبھی دل کرے تو واپس آ جاتی ہو۔ اقچا خاتون کہتی ہے کہ مجھے زندگی دینے والے خدا پر بھروسہ ہے اور آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور یہ باتیں کہہ کر اقچا خاتون وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پیچھے سے راجہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانتی کہ مالک کے خاتون کے ساتھ کس طرح بات کی سکتی ہے۔ الپرسلان نے ہم پر آپ کو بوجھ ڈالا ہے لیکن میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ راجہ کون ہے۔ اس کے بعد سلجوقی محل کا منظر سامنے آتا ہے تو سلطان الپرسلان چاوری بے سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا، کون میرے بھتیجے اور میرے بیٹے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ وہ ایسا کیوں کرے گا اور کس لیے کرے گا؟ چاوری بے کہتے ہیں کہ ان کے پاس آپ کے جیسا ایک نشان ہے تو سلطان الپرسلان کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور ان کے پاس بس وہ ایک ہی نشان ہی ہے جس کی بدولت وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور ابھی ایک غدار نے اب خود کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر چاوری صاحب کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر شہزادہ حمام کو کوئی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنے میں ہی اکچیز آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایک خبر ہے حضور کہ شہر کے تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور وہ شہزادہ حمام کی تلاش میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے تمام طرف نظر دوڑائی سوائے امیر کے گھر کے۔ تو الپرسلان کہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے وہیں جائیں گے۔ یہ بات سن کر الپرسلان چاوری بے سے کہتا ہے کہ آپ کو حسن عطا بے کے ساتھ قبیلے واپس جانا چاہیے اور ہمیں امیر کے گھر پر ابھی فوراً جانا ہے۔ تو اس پر چاوری بے ہاں کر دیتے ہیں اور ان کی بات مان لیتے ہیں۔ اور ادھر ایک سپاہی امیر ناطق یعنی کہ امیر بوزان سے کہہ رہا تھا اور وہ وزیر کو ہر طرف سے چھان بین کر رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ جلد ہی حمام کو بازیاب کروا لیں گے۔ اس پر امیر بوزان کہتا ہے کہ ہم اسے ایک ایسی جگہ پر چھپائیں گے جہاں پر زبدہ حمام کو کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے میرے گھر لے چلو۔ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور امیر بوزان کے گھر پر کون دیکھنے کی ہمت کرے گا؟ اس کے بعد ایک اور سپاہی داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اپنے عظیم سپاہیوں کے لیے اور ہتھیار چاہیے امیر بوزان۔ اس پر امیر بوزان کہتا ہے کہ سلجوق کو وافر مقدار میں لوہا مل رہا ہے، کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ اور وہی لوہا ہمارے ہتھیاروں کے لیے استعمال ہوگا۔ دوسری طرف کے کمانوس کے گورنر سلطان طغرل کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ سلطان اس سے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو جس پر گورنر کہتا ہے کہ میں الپرسلان کو چاہتا ہوں اور وہ مجھے زندہ یا مردہ بہت جلد آپ کو مجھے دینا ہوگا۔ اور میرا بیٹا یانیس الپرسلان کی وجہ سے یہاں سے گیا، اس لیے آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان۔ کیا تم مجھے الپرسلان کو سونپو گے؟ کیا آپ اسے یہاں پر بلائیں گے اور ہم یہاں سے اسے لے کر چلے جائیں گے؟ تو سلطان طغرل کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سور کا گوشت یادداشت کو کمزور کرتا ہے، آپ اپنی تباہ کن شکست کو کب بھول گئے؟ اس پر گورنر کہتا ہے کہ یہ برازیل کی طرح سے آسان نہیں ہوگا، اس کے ساتھ میں اب بہت بڑی فوج لے کر آؤں گا۔ آپ کو سب سے بڑی فوج کا سامنا کرنا پڑے گا جس نے آپ نے کبھی زندگی میں مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ اس پر سلطان طغرل جواب دیتے ہیں کہ ہماری کتاب مقدس کتاب یہ حوالہ دیتی ہے کہ ہمارے بہت کم لوگوں نے بہت زیادہ تعداد والے لوگوں کو شکست دی ہے۔ ہمیں اپنی تعداد پر نہیں بلکہ ہمارے خدا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ تو گورنر کہتا ہے کہ کیا آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے؟ تو اس پر سلطان بہت غصہ ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور سلطان طغرل کہتا ہے کہ میرے تمام سپاہی میرے بچے ہیں، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ جس پر گورنر کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ہوتا تو آپ مجھے سمجھ پاتے۔ اس پر سلطان طغرل کہتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کر بتائیں۔ تو کمانوس کا گورنر کہتا ہے کہ یا تو آپ مجھے الپرسلان کو سونپیں گے
اسے لا کر مجھے دیں گے یا پھر سب سے بڑی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد سلطان ان کی باتیں سن کر ان کو جانے کا اشارہ کرتے ہیں، جس پر کمانوس کے گورنر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان اپنے سپاہی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنگی گھوڑوں کو جلد از جلد تیار کرو اور جنگ کے لیے تیار تمام سپاہیوں کو خبر کرو اور تیار ہو جاؤ۔ دوسری طرف جعفری بے حسن عطا بے کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سب لوگ حسن عطا بے کو اپنے قبیلے میں واپس پا کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں، اور حسن عطا بے کی ماں کہتی ہے کہ ابھی ہمارا ملنا قسمت میں لکھا تھا۔ اس پر حسن عطا بے کہتے ہیں جیسا اللہ کا حکم، اللہ نے چاہا تو میں آپ سے دوبارہ مل گیا، اور یہ سارے کاوشیں الپرسلان کی ہیں۔ اسی دوران اغچا خاتون بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور حسن عطا بے کو قبیلے میں خوش آمدید کہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کافروں کے ہاتھوں پکڑے جانا اتنا آسان نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا دوبارہ کبھی بھی نہ ہو۔ تو اس پر حسن عطا بے کہتے ہیں کہ آمین 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 میری بیٹی، جو کافروں نے زنجیر ہمارے پاؤں میں ڈالی ہیں ان کے گلوں میں لٹکنے والی ہے بہت جلد از جلد۔ اس کے بعد سلیمان بھی حسن عطا بے کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد جعفری بے کہتا ہے کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، اب ان کو آرام کرنے دیتے ہیں، اب ان کو اور مصیبت نہیں ڈالنی پڑے گی۔ تو اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ بہت بہت شکریہ۔